بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج ہم قطب ابدال کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ کیا دنیا میں واقعتاً قطب ابدال، اوتاد، نجبا، نقبا اور فلاں فلاں، کیا یہ سب واقعتاً ہیں، پائے جاتے ہیں؟ شرعی روح سے ان کی کیا حیثیت ہے؟ تو اچھی طرح سمجھ لیں، جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہر زمانے میں 4 قطب رہتے ہیں، 40 ابدال رہتے ہیں، ان سب سے بڑھ کر غوثیت کا مقام غوث رہتے ہیں اور انہی کے ذریعے دنیا چلتی ہے، اس طرح کا عقیدے رکھنے والوں کے بارے میں ابھی ہم تفصیل کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں گے۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قطب ابدال رہتے ہیں، انہی کے ذریعے دنیا چلتی ہے اور اس کا نسب آخری جہاں کہاں تک پہنچاتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام سے ملا دیتے ہیں جا کر کے۔ دیکھیں، خضر علیہ السلام ولی اللہ تھے، موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، اللہ کے رسول تھے، لیکن خضر علیہ السلام کے طریقت کو موسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت کے مطابق نہیں سمجھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی خضر علیہ السلام کی طریقت کو نہیں سمجھ سکے، یا پھر موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کو نہیں سمجھ سکے۔ لوگ کہتے ہیں، میں ایک دفعہ ہمارے یہاں سے بریلیوں کا جلوس جا رہا تھا، کچھ سندل وندل، بیان باجے بجاتے، پیر صاحب پگڑی وڑی باندھے ہوئے تھے، ہلکی سی داڑھی بھی تھی۔ تو میں نے کہا، بھائی برملا روک کے، بھائی یہ جو تم پگڑی باندھ کے ٹوپی لگا کے اسلامی صورت میں جا رہے ہیں اور بیان بجا رہے ہیں، یہ تو غلط طریقہ، شریعت کے خلاف ہے۔ تو پیر صاحب بولے، بیٹا تم چھوٹے ہیں، حضرت موسیٰ جیسا جلیل القدر نبی بھی خضر علیہ السلام کے طریقت کو نہیں سمجھ سکا، تمہاری بس کی بات نہیں ہے، شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے۔ تم جو بول رہے ہیں شریعت کے خلاف ہے بیان بجانا، بے شک وہ شریعت ہے لیکن یہ طریقت ہے، بول رہے ہیں۔ اچھا، تو طریقت شریعت کے خلاف ہے، تو بہرحال وہ جلوس چلے گئے آگے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ میری گفتگو ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ شریعت اور طریقت میں تباین ہے، شریعت کچھ بولتی لیکن طریقت کا مسئلہ الگ رہتا، وہ سب نہیں سمجھ سکتے، وہ خاص لوگ ہی سمجھ سکتے، وہ ایسے بولنے والوں کے لیے ہی۔ تو کیا واقعتاً ہر دور میں قطب ابدال، نجبا، نقبا، اوتاد یہ سب ہوتے ہیں؟ سب سے بہترین دلیل شریعت کے لیے جو 4 دلائل میں سے ہے، وہ ہے اللہ کا کلام قرآن مجید، اس میں تو کہیں ایسا نہیں ملتا۔ اس کے بعد سنت رسول، اجماع امت، قیاس شرعی، ان 4 میں سے کہیں بھی ایسا نہیں ملتا۔ ہاں البتہ ڈھونڈے تو ہر چیز مل جاتا، ضعیف موضوع من گھڑت روایات میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت، جس اسلام کو پھیلانا چاہے، اس کو برباد کرنے کے لیے بہت سارے طاقتیں کمر بستہ ہوئیں۔ آپ کے دور میں بھی تھے جن کو منافقین کہا گیا، ظاہر میں مومن تھے لیکن اندر سے کافر، مشرک، مرتد تھے، منافق کہا گیا ان کو۔ آپ کے بعد بھی وہ لوگ کسوٹی کسی طرح اسلام کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے، احادیث کی شکل میں گھڑنے لگے، تو اسی طرح آپ کو مل جائیں گے۔ آج 2022 جون، آج تاریخ 16 ہے۔ چند دن پہلے وہ نپور شرما جو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں نازیبہ الفاظ کہی تھی، گستاخی کی تھی۔ اب علماء کرام اماں عائشہ کی عمر کی تعداد میں صحیح روایت لے کر آ رہے ہیں کہ بھائی اماں عائشہ کی عمر 6 سال کی نہیں تھی، 9 سال کی نہیں تھی، ہمارا کوئی بڑا غلطی کر تو سب اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، صحیح تحقیق میں نہیں جاتے۔ یہ کہہ کر کے آج تحقیقی روایات لے کر آ رہے ہیں کہ اماں عائشہ کی عمر 16 سال کی تھی، اور بھی ڈیپ تحقیق کر کے بتا رہے ہیں کہ 16 نہیں 19 سال کی تھی، 9 سال کی نہیں تھی۔ 16 مطلب 16 سال بولنے کے بجائے 6 آ گیا وہاں پر، 19 بولنے کے بجائے 9 آ گیا، اس طرح کے روایات علماء تحقیق کر کے بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ تو اس وقت وہاں پر بول رہے تھے لوگ جو نا، اگر ایک بڑا غلطی کرا تو بعد والے سب اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اپنے سے کچھ کوشش نہیں کرتے۔ صحیح بات کہی ہے، اگر کسی بڑے نے کوئی غلطی کی ہے تو ہو سکتی غلطی ہے، وہ تو جو غلطی سے پاک نہیں، معصوم نہیں ہے، معصوم من الخطا تو ہے نہیں، اللہ کا فرمان، رسول اللہ کا فرمان تو ہے نہیں۔ بھائی ہمارا استاد پڑھا دیا ختم، احمد رضا خان صاحب فاضل بریل بول دیے ختم۔ احمد رضا خان صاحب فاضل بریلی کوئی رسول اللہ تو ہے نہیں، عیب سے، غلطی سے پاک تو ہے نہیں۔ علماء دیوبند کوئی عیب سے تو پاک ہے نہیں۔
اہل حدیث کہلانے والے کوئی غلطی سے تو وہ بھی پاک نہیں ہے، کوئی بھی پاک نہیں ہے، تو پھر کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر اس کے بعد کوئی صحیح بات بتائے تو اس کو ٹھکرانے کا کس بنیاد پر؟ تو یہی معاملہ اس اکثر عقائد کے بارے میں بھی ایسے ہی ہے کہ انسان جب کسی آیت کے حدیث کے تحت بتاتا ہے تو فلاں عالم کا کیا عقیدہ ہے۔ اگر احمد رضا خان صاحب کا عقیدہ تھا یہ کہ ابدال رہتے ہیں خطب رہتے ہمارا وہی ہے، تم ان سے بڑے عالم نہیں ہے، جاؤ بھائی، ضروری نہیں ہے۔ وفوق قرآن کہتا ہے بسم اللہ وفوق کل ذی علم علیم، ایک سے بڑھ کر ایک جاننے والا ہوتا ہے۔ کوئی نہیں بول سکتا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ جو بھی ہم جانیں وما علینا الا البلاغ، اس بات کو بلغ عنی ولو آیا، اس بات کو دوسروں تک پہنچانا، صحیح بات کو جب اس کو معلوم ہو کہ قرآن سے صاف صاف معلوم ہے، حدیث سے، سنت رسول صحابہ سے، تو بہرحال بول رہا یہ تھا میں کہ قطب اور ابدال وغیرہ اس طرح کی کوئی بھی چیز شریعت اسلام میں نہیں ہے۔ اب یہ جو بولتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی خضر علیہ السلام کی طریقت کو نہیں سمجھے، یہ غلط ہے۔ ایک بات، ایک بھاری چھوٹی زبان، ہم غریبوں کی مشکل یہ ہے، ہم کوئی صحیح عقیدہ بتاتے ہیں تو کہتے ہیں اس کی اوقات دیکھو، یہ لونڈا ایسی ایسی باتیں بتا رہا، کوئی نہیں بول رہا۔ نہیں، میری کوئی واقعتاً میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ جو بھی میں بول رہا ہوں، الرحمن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ کی بولنے کی طاقت جو اللہ نے مجھے بخشا ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ اس کے رسول کی صحیح بات امت کے سامنے لاؤں، بس میری اس سے ہر کوئی اوقات نہیں ہے۔ اگر میرا خاتمہ ایمان پہ ہوا تو بہت اچھی اوقات ہے میری، ورنہ پھر میری واقعتاً کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو محترم سامعین کرام، ہم غریبوں کے لیے، ہم چھوٹوں کے لیے مشکل یہ بن جاتی کہ یہ دیکھو کیسے باتیں کر رہا ہے۔ بھائی، ہم جو بھی کر رہے ہیں قرآن و سنت اور صحیح ٹھوس عقیدہ جو مقتدر علماء ربانیین کا جو عقیدہ تھا وہی پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم اپنے سے کوئی نئی بات نہیں لے کر آئے۔ تو سن لیں، اگر جو یہ بولتے ہیں کہ قطب ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، انہی کے ذریعے دنیا چلتی ہے، احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی ملفوظات میں لکھے ہیں کہ اگر قطب نہ ہو تو یہ آسمان کا نظام ہی درہم برہم ہو جاتا۔ اور بہت سارے خرافات انہوں نے اپنے ملفوظات میں لکھے، 40 ابدال ہوتے ہیں، قطب ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض علماء دیوبند کے بھی نظریات ہیں۔ تو بہرحال اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ نہ قطب کا کوئی وجود ہے نہ ابدال کا۔ میں ایک سیدھی عقلی بات بعد میں نقلی شرعی بات قرآن وغیرہ سے بعد میں بتاؤں گا، ایک عقلی بات۔ اور ایک بات کیا کہتے ہیں لوگ، اور اس کو بھی نہیں معلوم ہوتا کہ وہ خود ابدال کی جگہ پہ ہے، ابدال بدل کی جمع ہے۔ اگر ایک ابدال ایک قطب چلے گیا تو اسے دوسرے کو اللہ تعالیٰ بدل میں اس کے بدلے میں دوسرے کو چڑھا دیتے ہیں وہاں پر، اور ان ابدالوں اور قطبوں کو نہیں معلوم ہوتا کہ ہم ابدال ہم قطب ہیں، ان کو خود نہیں معلوم ہوتا، اور وہ لوگ دنیا کو چلاتے، وہ لوگ نہیں ہے تو آسمان اور دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ سنیے کیسے ڈھکوس لیں۔ بدعات کے، خرافات کے کوئی اصول نہیں ہوتے، اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ ہر زمانے میں اس کے رسومات الگ ہوتے، اس کے اقوال الگ الگ چلتے رہتے۔ تو بہرحال تو ان لوگوں کے بغیر دنیا چلتی نہیں، ایک بات تو یہ ہے۔ اب دیکھیے میں یہ بولتا ہوں، اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہم ابدال ہیں، ہم قطب ہیں۔ اب دیکھیے ایک انسان کو معلوم ہی نہیں ہو کہ پرائم منسٹر ہے، یا پھر جو ہے نا سو ضلع کا جو ہے نا وہ سی ایم ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے تو پھر کیسا عہدہ سنبھالے، کیا پھر فرمان جاری کرے گا وہ؟ بہرحال دیکھیے اس زمانے کا، اس وقت کا ایک ظالم بادشاہ ہمارا نریندر مودی ہے، بہت ظلم کر رہا مسلمانوں پہ، اور ان کی گورنمنٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اپنی مرضی کے مطابق گستاخانہ الفاظ، کارٹون وغیرہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں ان لوگوں سے ادباً گزارش کرتا ہوں، یہ لوگ اپنے دور کے مقتدر موجودہ سربراہ، ابھی وہ لوگ جو ہے نا اپنے اقتدار میں ہیں، ان کی حکومت چل رہی، ان کی حکومت کا غلط اثر دکھ رہا ہم کو۔ اور جن لوگوں کا یہ عقیدہ یہ ہے کہ قطب ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، ان کے ذریعے دنیا کا نظام چلتا ہے، یہ لوگ اللہ مدد کرتے ہیں آ کر کے، جیسا کہ بعض بھائیوں کا عقیدہ ہے، یا غوث المدد، یہ جملہ ختم ہونے سے پہلے غوث پاک پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی مدد کو آ جاتے ہیں، تو میں کہتا ہوں بلائیے نا ان کو مدد کے لیے۔ یہ گستاخ رسول، یا نپور شرما جو بے شرم، شرماتی نہیں، شرما بول رہے ہیں، شرما آ رہی نہیں اس کی، تو یہ گستاخ رسول کو، یہ جو بابری مسجد گرا کے رام کے بھکت رام کے مندر بنا رہے ہیں، بیت المسجد اقصی، یہ اللہ کا گھر، یہاں پر اسرائیل قابض ہیں،
تو یہ 40 ابدال، یہ 4 قطب، یہ نقبہ، یہ نجبہ سب جائیں، یہ رام کے بھکتوں کو ہٹائیں، یہ شرما بے شرم کو جو ہے نا اٹھائے، اس کو ذرا 2-4 تھپڑ لگا سیدھا کر دیں اس کو۔ ان کی گورنمنٹ ہے، ان کا جو ہے نا خرافات دکھ رہے ہیں، پھر یہ نقبہ ابدال یہ کہاں چلے گی؟ یہ پھر کیا تصرف کر رہے ہیں؟ ان کے تصرفات کہاں پر ہو رہے ہیں؟ ایک روایت گھڑی حضرت علی کے بارے میں، ان کے ذمہ لگا دیا۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا شام کے بارے میں برا بھلا نہ کہیں، کیونکہ شام میں ابدال ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہاں بھی تھوڑی سی عقل لگائے نا، حضرت علی شام والوں سے لڑ رہے ہیں اور شام والوں برا بھلا نہیں بولیں گے، پھر ابدال وہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ حضرت علی حق پہ ہے، بے شک تمام صحابہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کے مشاجرات کو ہم آپس میں ڈسکس نہیں کرتے، کیونکہ وہ سب جو ہے نا جنتی ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ کے بعد جو بھی ایمان لائے اللہ تعالیٰ سب سے جنت کا وعدہ کر دیا۔ ہم ان کے مشاجرات میں نہیں پڑتے، سب ہمارے سر کے تاج ہیں، لہٰذا لیکن ان کے آپسی معاملات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پہ تھے، پھر ابدال حضرت علی کے حق میں آ جاتے لڑنے کے لیے، کچھ مدد کرتے۔ وہ کیا کر رہے شام میں بیٹھ کے؟ آنا آج کوئی ابدال آ کے مدد کرتا؟ کس جنگ میں آ کر ابدال نے مدد کیا تھا؟ سب جنگوں نے مسلمان اپنے سے لڑے، اب وہ خود شہید ہے، کوئی ابدال شہید ہوتا ہے؟ بتائیں، ایک عقلی بات ہے، کبھی کوئی ابدال شہید ہوا؟ کیونکہ اس کو خود نہیں معلوم ہے کون ابدال ہے کون خطبہ، یہ کس طرح کے تو بہرحال کیسے معلوم ہوگا؟ ہے ہی نہیں تو اس طرح کا کوئی نظام تو معلوم کیسے ہوگا؟ تو بہرحال دیکھیے، تو عقلی اعتبار سے بھی ان لوگوں کا کوئی وجود نہیں ہے، دلائل شرعی اعتبار سے کوئی وجود نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت خضر علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول پیغمبر ہیں، اور خضر علیہ السلام کو بھی، خضر علیہ السلام جو بھی کر رہے تھے، ایک لڑکے کو قتل کر دیا اور پھر کشتی میں جو ہے نا چھید کر کے اس میں عائبدار کر دیے، سورہ کہف میں پورا قصہ ہے۔ یہ جو کچھ حضرت خضر علیہ السلام کر رہے تھے اللہ کے حکم سے کر رہے تھے، اللہ کے وحی سے کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ جب اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہے تھے یہ کہہ کر بھیجے عبدا من عبادنا، وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ہے، وہ کوئی الگ سے فرشتہ، کوئی غیبی مخلوق ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، رجال الغیب ایسا کچھ بھی نہیں۔ پھر وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی کر رہے تھے۔ کیا وما فعلته عن امری ذلك تأویل، وما فعلته عن امری، اور حضرت خضر علیہ السلام جو کچھ وہاں پر کسی بچے کو قتل کیا ہے، یا کشتی کو عائبدار کر دیا ہے، یا دیوار جو بھی کھڑی کر دی ہے گرتی ہوئی دیوار کو، یہ جو کچھ کیا ہے وہ اپنے سے ان کو سب کچھ یہ کہہ کر نہیں، عبدا من عباد کیا ہے، وہ جو ہے نا جو کچھ کر رہے تھے وما فعلته عن امری، ہمارے حکم سے کر رہے تھے۔ آج اگر خضر علیہ السلام شریعت محمدی میں آ جائیں، آ کر کے کسی بندے کو ناحق قتل کریں، تو شریعت محمدیہ کے مطابق اگر اسلامی سلطنت ہے تو ان کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ یہ نہیں دیکھیں گے خضر ہے یا ہم کو علم لدنی ہے، ہم جو ہے نا طریقت کے پابند ہیں، ہمارے کو شریعت ہمارے کو وہ نہیں کرتی، نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا یہ خضر ہمارے بدنوں میں سے ایک بندہ ہے، جاؤ بول کے بھیجے، تب بھی اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام ان پر اعتراض کرتے رہے، اس طرح قتل کرنا ناحق ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ یہ نہیں سوچے کہ اللہ نے کہا میرے بندوں میں سے ہے، بندوں میں سے اللہ آپ کا مگر غلط کر رہا، تو شریعت یہی کہتے غلط کو غلط کہیں گے، اور تمام انسان شریعت ہی کے مکلف ہیں، شریعت ہی کے پابند ہیں، علوم تکوینیہ کے، اللہ کے رازوں کے پابند نہیں ہیں ہم، سمجھے؟ تو جتنے بھی پابند رہیں گے ہم شریعت کے پابند رہیں گے، علوم تکوینیہ کے نہیں رہیں گے۔ لہٰذا آج اگر کوئی آ کر جو ہے نا مجھے علم لدنی حاصل ہے کہہ کر کسی بچے کو قتل کر دیا، تو ہم اس کو شریعت محمدیہ کے مطابق ان النفس بالنفس والعین بالعین کے مطابق ان کو بھی قتل کر دیں گے، کیوں؟ شریعت اصل ہے، وہ بات شریعت کے تابع ہے، طریقت وغیرہ سب۔ تو بہرحال دیکھیے وہ جو قطب ابدال کا مسئلہ ہے وہ ایک روایت ہے، سب سے صحیح روایت بولے تو مسند احمد میں ملتی، اور بھی ترمذی میں، مجموع الزوائد وغیرہ میں ہے۔ سب حدیث لکھنے کے بعد محدثین آگے لکھ رہے ہیں موضوع ضعیف منقطع، یہ موضوع ہے، ضعیف ہے، اس کا راوی روایت منقطع ہے، یعنی حضرت علی ثابت نہیں ہے۔ اس کے باوجود جو ہے نا یہ جتنے روایتیں بیان کریں گے خاص کر کے صوفیاء کرام بیان کریں گے، اور اولیاء کے شان بہت زیادہ حد سے زیادہ بڑھا دیں گے نا، وہ لوگ بیان کریں گے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرما رہے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى، اے میری امتیوں میری شان اتنی نہ بڑھائیں جیسا کہ نصارہ نے اپنے نبیوں کی شان بڑھا کے اللہ سے ملا دیا۔ تو بہرحال خلاصتاً بات یہ ہے کہ قطب، ابدال، نجبا، نقبا، اوتاد وغیرہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے، ان کے ذریعے دنیا چلتی، ایسے بھی کوئی بات نہیں ہے، اور طریقت شریعت کے تابع ہے، شریعت سے بڑھ کر کوئی طریقت نہیں ہے، ٹھیک۔ اور روایات جہاں تک حضرت علی کے ذمہ لگایا، وہ روایت کرنے والے محدثین خود اپنی حدیث کی کتاب میں آگے لکھ رہے ہیں منقطع ہے، ضعیف ہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو منقطع روایات سے، ضعیف روایات سے عقیدے ثابت نہیں ہوتے۔ اگر کوئی بندہ اس طرح کا عقیدہ رکھے ابدال قطب رہتے ہیں، وہ غائبانہ مدد کرتے ہیں، تو وہ شرکیہ عقیدہ ہے، اس کو اس سے رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ کو جو ہے نا مختار کل مانے، اللہ کو مددگار مانے، اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے پہ قادر نہیں۔ ہاں اگر کوئی زندہ ہے آپ کو دینے پہ قادر ہے، وتعاونوا علی البر والتقوی کے تحت وہ مدد کر سکتا، مدد طلب کر سکتا۔ اس سے ہٹ کر غائبانہ، مثال کے طور پہ اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام، یہ لوگ بھی مقرب فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذمہ ڈیوٹیاں لگا کے رکھے ہیں۔ کیا ہم میکائیل علیہ السلام سے بارش طلب کر سکتے ہیں؟ اے میکائیل بارش برسانا تمہارے ذمہ ہے، قحط سالی، دھوپ کا گرما کا موسم ہے، فل گرمی ہو رہی، ذرا بارش برسا دے، میکائیل علیہ السلام سے مانگ سکتے ہیں؟ ان کے ذمہ ہے نا بارش برسانا، تو تب بھی ان سے نہیں مانگ سکتے۔ اسی طرح ملک الموت، ان کے ذمہ روح قبض کرنا ہے، ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ یہ ملک الموت جو ہے نا ہمارے موت نکال پر معمور ہے، ان کو نہیں کہتے ہے ملک الموت اگر میرا وقت بھی ہوگا تو بتائیے، ابھی ذرا کام باقی ہے، میرے کام باقی، گھر بننا ہے، بچوں کی شادیاں ہیں، فلاں فلاں ہیں، یہ ان کو بول سکتے ایسا؟ نہیں بول سکتے۔ ان کے ذمہ یہ کام ہونے کے باوجود بھی ہم ملک الموت کو، جبرائیل کو، میکائیل کو، اسرائیل کو، اسرافیل کو، ان لوگ ہم بلا نہیں سکتے مدد کے لیے، جبکہ یہ لوگ قرآن سے ثابت ہے ان کی ڈیوٹیاں، تب بھی ان کو نہیں بول سکتے۔ تو پھر وہ کہاں ملک فرشتے تو چشمے زدن میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں، ان کو نہیں بول سکتے۔ پھر یہ قطب، اوتاد، ابدال وغیرہ، یہ انسان چھل کے گئے بغیر یا جہاز میں بھی گیا تو اس کو گھنٹوں لگ جاتے۔ تو میرے مسلم بھائیوں، ادباً آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ صحیح عقائد رہیں کہ جنت، ایمان کا مدار، نجات کا مدار سب سے پہلے عقیدے پہ رہتا ہے۔ عقیدہ صحیح نکلا تو پھر باقی اعمال اللہ کے فضل و کرم صحیح ہو سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، السلام علیکم۔